بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور آخرت کے حوالے سے جس غلط فہمی کو ہم زیر بحث لے کے آئیں گے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، وہ قیامت کی خاص نشانی سے متعلق ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور اسے نزول مسیح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اسے قیامت کی ایک بڑی نشانیوں میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر یہ قیامت کی کوئی نشانی ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ قرآن مجید میں کیا بیان ہوئی ہے۔ تو ہم بالکل بغیر کسی تردید کے، بلا خوف تردید یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے کا پورا قرآن اس چیز سے خاموش، اس پہ بالکل خاموش ہے کہ حضرت عیسیٰ کا دوبارہ نزول ہوگا۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم اگر یہ جاننا چاہیں کہ یہ کانسیپٹ کہاں بیان ہوا ہے تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے علاوہ یہ بہت ساری روایات میں بیان ہوا ہے۔ تاہم ان روایات کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ اگر وہ قرآن مجید سے مطابقت نہ رکھتی ہوں، اگر وہ قرآن مجید کے خلاف ہوں، تو پھر ان پہ توقف کیا جائے اور ان کو نہ تسلیم کیا جائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ دیکھ لینی چاہیے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے جو نزول ثانی کا جو معاملہ ہے، اس میں یہ بالکل قرآن خاموش ہے۔ بلکہ نہ صرف یہ کہ خاموش ہے، دو مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ جہاں پہ یہ تذکرہ ضرور ہونا چاہیے تھا کہ اگر ان کو دوبارہ آنا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ جو صورتحال ہے، وہاں پہ جو ڈائلاگ چل رہا ہے، وہ ہے ہی اس صورتحال کے حوالے سے کہ جہاں پہ حضرت مسیح نے اگر دوبارہ آنا ہے تو پھر وہاں پہ اس کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا۔ اس میں پہلا مقام جو بہت نمایاں ہے وہ تو سورہ مائدہ کے بالکل آخر میں ہے، جہاں پہ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حضرت مسیح سے مکالمہ کریں گے، اور وہ مکالمہ جو کریں گے ظاہر اس میں مختلف باتیں ہوں گی۔ اس میں ایک یہ بات بھی پوچھیں گے کہ کیا تم نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ تم کو اور تمہاری ماں کو خدا بنائے اور خدائی میں شریک کرے؟ یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ اس کے جواب میں حضرت مسیح یہ کہیں گے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، میں جب تک ان میں رہا میں نے ان کو اسی بات کا حکم دیا جس کا آپ نے مجھے کہا تھا، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرو۔ اس کے بعد جب میں وہاں سے چلا گیا یا دنیا سے میں رخصت ہو گیا تو پھر آپ ہی ان کے نگران رہے، جب تک میں رہا میں نے تو ان کو یہی بات بتائی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر حضرت مسیح نے دوبارہ آنا تھا تو حضرت مسیح کا یہ جواب جو قرآن میں نقل ہوا ہے کہ وہ آخرت میں جواباً کہیں گے، کسی طرح سے موضوع نہیں ہے، ان کو تو بلکہ کہنا چاہیے تھا کہ ایک مرتبہ دوبارہ میں یہ گیا تھا اور میں نے ان کی طبیعت ٹھیک کی تھی، اور میں نے ان کو بتایا تھا کہ آپ نے یہ بالکل ایک غلط تصور قائم کر لیا ہے۔ حضرت عیسیٰ تو اپنی لا علمی کا اظہار کریں گے اس مکالمے کے مطابق، ان کو تو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ان کے فوت ہونے کے بعد، ان کے جانے کے بعد ان کی قوم نے ان کو معبود بنا لیا ہے۔ چنانچہ اگر ان کو اس دوبارہ آنا تھا تو پھر یہ لا علمی کا ان کو ہرگز اظہار یہاں نہیں کرنا چاہیے تھا اس مکالمے میں، اور ان کو صاف کہنا چاہیے تھا جی کہ ہاں یہ ایسا ہوا ہے، اگرچہ آپ جو ان کے نگران رہے ہیں، میں نے دوبارہ جب قیامت سے پہلے گیا ہوں اس وقت بھی میں ان کو تنبیہ کی تھی مگر یہ باز نہیں آیا۔ اس طرح کی ظاہر ہے کوئی بات ہونی چاہیے تھی۔ چنانچہ یہ جو خلاصہ میں نے آپ سے عرض کیا، میں بالکل اس کی جو اصل الفاظ ہیں قرآن مجید میں اس طرح سے بیان ہوئے ہیں سورہ مائدہ میں، وہ آپ کے سامنے رکھے دیتا ہوں۔ سورہ مائدہ کی آیت 117 میں یہ بیان ہوا ہے کہ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی وربکم وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک میں ان میں موجود رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ان پر نگران رہا اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت مسیح کے ہیں، اور اگر یہ حضرت مسیح کا نزول ثانی ہونا ہوتا تو یہ الفاظ اس طرح سے نہ ہوتے، اور اس میں ضرور یہ تذکرہ ہوتا حضرت مسیح اپنی یعنی اس بات کا کہ ان کو معبود بنا لیا گیا ہے، ان کی ماں کو معبود بنا لیا گیا ہے، اس سے لا علمی کا اظہار نہ کرتے، بلکہ تو انہوں نے یہ الفاظ کہی ہیں کہ فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، یعنی جب تک میں، یعنی ظاہر سے جو پہلے الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک میں ان میں موجود رہا تو میں ان پہ گواہ رہا، اور میں ان کو صرف ان کو یہ بات کہا، میں نے ان سے یہ بات کہی کہ تم مجھے اللہ تعالیٰ کو پوچھو جو میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے۔ میری وفات کے بعد اللہ تعالیٰ آپ ان کے نگران رہے ہیں۔ تو اگر یہ صورتحال نہ ہوتی اور ان کا ظاہر ہے کہ ان کا دوبارہ نزول ہوتا تو وہ یہ کہتے کہ میری وفات کے بعد آپ ان پہ نگران رہے ہیں، اور میں قیامت کے قریب دوبارہ ان کے پاس گیا تھا اور میں نے دوبارہ ان کو اس بات کی تنبیہ کی تھی۔ یہ بالکل ایک اس کا موقع اور اس کا قرینہ ہے کہ الفاظ یہاں پہ ایسے ہوتے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے کوئی اس طرح کے الفاظ نہیں پائے جاتے۔ بالکل اسی طرح ایک اور موقع پہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کے حوالے سے ایک بہت تفصیلی پروگرام دیا، جو بتایا ہے کہ ان کی اپنی وفات سے لے کے قیامت تک کے جو احوال ہیں وہ کیا پیش آئیں گے، اس کو بھی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور اس میں بھی کوئی تذکرہ اس بات کا نہیں کیا کہ ان کو دوبارہ آنا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت 55 ہے۔ اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے
اے عیسیٰ میں تمہاری جان لینے والا ہوں، اور اب یہ ظاہر ہے کہ یہ جو کلام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے عیسیٰ میں تمہاری جان لوں گا اور اپنی طرف تمہیں اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے تمہارا کفر کیا ہے ان سے تمہیں پاک کر دوں گا، جن لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے ان کو قیامت تک کے لیے ان لوگوں پر غالب کروں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے، پھر میری طرف سے تم سب کو پلٹنا ہے، اور میں تمہارے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ قیامت تک کے پورا ایک لحاظ سے جو ایجنڈا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح کے حوالے سے بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو وفات دوں گا، ان کو اپنے اوپر پاس اٹھا لوں گا اور کفار سے ان کو پاک کر دوں گا اس طریقے سے، اور پھر قیامت تک جو آپ کے پیروکار ہیں وہ غالب رہیں گے ان لوگوں پہ جنہوں نے آپ کا انکار کیا۔ یہاں پہ بھی دیکھیے کہ اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی کہ جس میں حضرت مسیح کا دوبارہ آنا ہوتا تو یہ جگہ تھی، وہ موزوں جگہ تھی کہ جہاں پہ اس کا کوئی تذکرہ ہوتا۔ چنانچہ ان وجوہ کی وجہ سے، ان دلائل کی بنیاد کی وجہ سے یہ کسی طرح سے نہیں مانا جا سکتا کہ حضرت مسیح نے دوبارہ آنا ہے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں میں ضرور روایتوں میں بیان ہوا ہے، مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید اس میں بالکل خاموش ہے۔ اگر یہ اتنی بڑی قیامت کی نشانی تھی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کی قرآن کیوں خاموش ہے، اور نہ صرف یہ کہ خاموش ہے بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دو مقامات ہیں جو اتنے نمایاں طور پہ اس نزول ثانی کے خلاف پڑھ رہے ہیں، اس کے خلاف جا رہے ہیں، کہ جس طرح سے ان آیات میں یہ بیان ہوا ہے بالکل یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ اگر ہے تو وہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ چنانچہ ایسی روایات جن میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے، وہ چونکہ قرآن مجید کے ان مقامات کے بالکل خلاف ٹھہرتی ہیں، ان پہ توقف کیا جائے گا، ان کو ہم اس طرح سے قبول نہیں کریں گے، اور یہ بات جو ہے اس کو ہم تسلیم کریں گے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک وہ غلط فہمی ہے جو مسلمانوں کے لٹریچر میں پیدا ہو گئی بھی ہے، اور اس سلسلے میں یہ بات، اس کو کہنا، اس بات کو بہت زور شور سے کہنا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں ان کی جو نزول ثانی ہے، ان کا جو دوبارہ آنا ہے وہ قیامت کی نشانی ہے، یہ ایک بالکل بے بنیاد بات ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔